अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। आइए सब मिलकर फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। मजलूम फलस्तीन की इमदाद जरा कर दो, मजलूम फलस्तीन की इमदाद जरा कर दो। बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो, बस इतनी गुजारिश है, बस एक नजर कर दो। इसराइल बातिल की नैया को गरक कर दो। अल-मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद पीराने। तो मुसलमान कहलवाते हुए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो दुआ अल्लाह ताला से मांगनी थी वो गौस पाक से मांगी जा रही है कि फ़लस्तीन की मदद कर दीजिए। हालांकि फ़लस्तीन की मदद करना गौस पाक का काम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का काम है। दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं कि हम अपने बाबों का वसीला पेश करते हैं लेकिन मांगते अल्लाह ताला से ही हैं। हालांकि आपने वीडियो में देखा है कि डायरेक्ट गौस पाक से मांगा जा रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन की मदद कर दीजिए। मुशरिक VVIP मेंटल होता है। आप ये वीडियो देख लें। यार बड़ी अजीब जी गल है। मुशरक नूं अकल उकल कोई नहीं हुंदी। कबर वाला सुनदा है ते डायरेक्ट सुनदा है, मिजार वाला सुनदा है ते डायरेक्ट सुनदा है, मरिया सुनदा है ते डायरेक्ट सुनदा है, फलाना बाबा सुनदा है ते डायरेक्ट सुनदा है, इथों बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी सुनदा है ते डायरेक्ट सुनदा है। जदों रब दी वारी आउंदी है फिर आंदा रब डायरेक्ट नहीं सुनदा, रब वसीले ना सुनदा। जाओ जालमा, वाकई मुशरक VVIP मेंटल होता है। अब आप ये वीडियो देख लें कि जिसमें मुर्शिद अत्तार इलियास कादरी साहब कह रहे हैं कि जो हर महीने 1200 रुपए मदनी चैनल को देगा अल्लाह ताला उसकी तिजोरी को भरा रखे, दुआ मांग रहे हैं। आप ये वीडियो देख लें। हर महीने 1200 रुपए मदनी चैनल को चंदा दे। अल्लाह पाक इसकी जेब हमेशा भरी रहे, ना मुफ्ती साहब ना, इसकी तिजोरी भरी रहे। इलियास कादरी को जब भी कहा जाता है कि दुआ कीजिए, ये उन्हीं के लिए दुआ करता है जो मदनी चैनल और दावत इस्लामी को चंदा देते हैं। का मकसद ही लोगों से पैसे बटोरना और चंदा वसूल करना है ताकि ये लोगों से पैसे बटोर कर अयाशी कर सकें। चलते हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी की वीडियो की तरफ कि जिसमें उसने अल्लाह ताला का मजाक बनाया, अल्लाह ताला की गुस्ताखी कर डाली है। आप ये वीडियो देख लें। सारी कायनात का खालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ध्यान है सारे ना, अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो जो पत्ते हैं वो नीचे ले जाए। चलो जी, ये जो है ना जी गुनहगार आदमी माजरत नाम नजर डाल, जितने मुफ्ती, जितने सैयद, जितना पूरा मजमा, सारे हाथ जाओ अपने अल्लाह को। अल्लाह जी एक कुरैशी साहब ने टेबल से गिरे रखे, दो फूल ने ना तले डाल। इस गमले को अल्लाह ताला से को नीचे गिरा, नहीं गिरेगा। और बोलो नहीं गिरेगा ना, आंखों ना, चलो बैठिए करो, मैं तुम 10 मिनट आपको 10 मिनट देता, नहीं गिरेगा। उसने कहो कि मेरा कलम चुप के तले ले आ रहे। तुम अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कहता है? अगर यही बात कोई मुल्लिद तुझे तेरे खुदा के बारे में कहे कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कहे कि ये तेरा कलम उठा के नीचे लाए, तो बदबख्त कल क्या अल्लाह का भी इनकार करेगा? वीडियो में आपको पता चल गया होगा मुफ्ती हनीफ कुरैशी की बात का मकसद ये है कि अगर हमारे बाबे नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि मैं कादिर हूँ, जिसको चाहता हूँ परेशानी देता हूँ, जिसको चाहता हूँ परेशानी से निकाल लेता हूँ, मैं कादिर हूँ। और दुनिया बकदरे आजमाइश है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि मैंने दोनों रास्ते इंसान को दिखा दिए, चाहे तो सीधे रास्ते पर चले और चाहे तो बुरे रास्ते पर चले। और ये मीरासी मौलवी अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहा है कि तुम अभी अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला ये काम करके दिखाए तो हम मान जाएंगे। तुम अभी अल्लाह ताला से ये चीज मांगो और अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा तो मैं भी मान जाऊंगा। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ की गलियों में जख्मी कर दिया गया तो अल्लाह ताला देख नहीं रहे थे। वो मंजर अल्लाह ताला की नजरों से ओझल तो नहीं था। सहाबा इकराम को तपते कड़ा में डालकर उन्हें रोस्ट कर दिया गया तो अल्लाह ताला देख नहीं रहा था। अल्लाह ताला तो उस वक्त भी देख
دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے گداگر بنا دے۔ لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور یہ کرامت کی رٹ لگاتے ہیں۔ کرامت کا منکر کافر ہے۔ جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں ان کرامتوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن جو کرامت قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کو بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ تخت بلقیس آ گیا تھا، وہ کرامت ہم مانتے ہیں، لیکن اب تمہارا کوئی بابا وزیر اعظم ہاؤس کو یا صدر ہاؤس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر پلک جھپکنے میں رکھ دے تو ہم مان جائیں گے۔ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو ہم تمہارے کسی بابے کو آگ میں ڈالتے ہیں، وہ آگ کو گلزار کر کے دکھائے تو ہم مان جائیں گے۔ تو ان مشرکین اور بدعتی لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر لا کر ان بابوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ اس سمر قادری کی ویڈیو دیکھ لیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اس طرح غوث پاک کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہی طریقہ غوث اعظم کو عطا کیا گیا۔ آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی، تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا، کمال عطا کیا، اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی۔ یہ طریقے محمدی پر ہیں، حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم۔ تمہارے بابے بڑی کرامتیں دکھا سکتے ہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے تم نے خلافت کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے اور میں تاجر آدمی ہوں، میرا گزر بسر نہیں ہوتا، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مہاجر کے برابر وظیفہ طے کر دیا گیا۔ لیکن انہیں تو یہ کرامت نصیب نہیں ہوئی کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں سونا بائیں سونا، اس طرح کے سلمان مصباحی صاحب بیان کرتے ہیں۔ خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا۔ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ساری خدا کی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ نعرہ غوثیہ۔ 1965 میں داتا صاحب خود جنگ لڑ رہے تھے، اتنے صاحب اقتدار ہیں، اتنی پاور اور طاقت کے مالک ہیں، تو فلسطین والوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے ہیں، داتا صاحب، ٹھیک ہے، اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی جو جرنل ہے اس زمانے کے۔ کوئی سبز چولے آلہ تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے، پھڑ کے مس کر دیا۔ 12 سال پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا، جہاز کو کنارے لگا دیا۔ ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی، ماں کہہ رہی ہے لا دو، غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی۔ غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، چپ کر کے بیٹھ، جنی تیری کہات اتنے رہ، تو میرے لیول دا آدمی نہیں ہے چھوڑیا۔ ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا، گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہنے لگے ڈوبنے لگے تھے، طوفان میں پھنس گئے تھے، ڈوبنے لگے تھے، غوث پاک کو پکارا، غوث پاک سامنے آ گئے، فرمایا گھبراؤ نہیں۔ آپ نے ہاتھ سے دھکا دے کے جہاز کو طوفان سے نکالا۔ کہا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے نکال کے دیکھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا۔ ویسے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 12 سال گزر گئے ہوں گے، ان کی بیویوں نے عدت گزار کر آگے نکاح کر لیے ہوں گے، غوث پاک نے انہیں 12 سال بعد بچا لیا، اور جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بیویاں تو آگے چلی گئی ہوں گی، پھر ان کا آگے کیا بنا ہوگا؟ آپ بتائیے گا آگے ان کا کیا بنا ہوگا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پاکستان کا ایک صدر اور بادشاہ ہوتا ہے، وہ تو عارضی ہے، لیکن روحانی طور پر اور حقیقی بادشاہ تو داتا صاحب ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ داتا صاحب ان کے محافظ ہیں، لیکن اگر داتا صاحب کے دربار پر چلے جائیں تو 120 روپے جوتوں کے لیتے ہیں کہ ہم آپ کے جوتوں کی حفاظت کریں گے۔ اس تو کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا، اگر آج بھی کوئی کرامت کر کے دکھائے تو ہم مان جائیں گے۔ آج بھی کوئی کرامت کر کے نہیں دکھا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہاری قبول کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تمہارے مستقبل کے غوث مرشد عطار امیر اہل
اہل سنت الیاس قادری بپا جانی ہیں، لیکن دوسروں کو کہتے ہیں داتا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات پڑھ کر دم کریں، جہاں پر درد ہو درد رک جائے گی، لیکن خود گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، خود چل نہیں سکتے۔ لوگ ان کی کرامت بیان کرتے ہیں کہ بینائی واپس کر دی، خود اینکیں لگی ہوئی ہیں۔ دوستو یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، تماشا ہے، بے شرمی اور بے غیرتی ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے تمہارے بابے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کہتے ہیں تمہارا اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ شکر ہے اللہ ہمارے حق میں آ گیا، تمہارے بابے تمہیں مبارک ہوں، ہمیں ہمارا اللہ مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔